بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جلاوطن شہزادہ رک گیا۔ برہمن نے درخت کی جڑیں کھودی، جڑیں پوری طرح ننگی ہو گئی تو اس نے جڑوں میں کھولتا ہوا گرم پانی پھینکا، مٹی ڈالی اور ہاتھ جھاڑ کر کھڑا ہو گیا۔ حیران و پریشان شہزادے نے برہمن کو پرنام کیا اور پھر بڑے ادب سے عرض کیا، گرو آپ کیا کر رہے تھے؟ برہمن نے ہنس کر اپنا ہاتھ گنجے سر پر پھیرا اور شرارتی لہجے میں بولا، کچھ نہیں مہاراج، ذرا درخت سے انتقام لے رہا تھا۔ مجھے بچپن میں اس درخت سے ٹھوکر لگی تھی، میں نے آج اس کی جڑوں میں گرم پانی ڈال دیا، اب یہ درخت سوکھ جائے گا اور میرا انتقام پورا ہو جائے گا۔ پریشان شہزادے نے حیرت سے پوچھا، گرو آپ اتنی مشقت کی بجائے سیدھا سادہ درخت کاٹ دیں۔ برہمن نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور خوفزدہ لہجے میں بولا، رام رام، میں برہمن ہو کر درخت کاٹوں گا؟ شہزادے نے کہکا لگایا، نیچے جھکا اور برہمن کے قدم چھو کر بولا، میں چندر گپت ہوں، پاٹلی پتر سے آیا ہوں، آج سے آپ میرے گرو بھی ہیں اور مشیر بھی۔ یہ برہمن وشنو گپت تھا، اس کے ماں باپ نے اس کا یہی نام رکھا تھا، لیکن تاریخ نے اسے چانکیہ کوٹلیا کے نام سے یاد رکھا۔ ٹیکسلا کے اس برہمن زادے کو قدرت نے بے شمار صلاحیتوں سے نواز رکھا تھا۔ وہ آج تک اپنے فارمولوں اور اپنی شاطرانہ چالوں کے باعث دنیا میں زندہ ہے۔ آج بھی جب مائٹ از رائٹ کی بات آتی ہے یا اقتدار اور طاقت کا سوال اٹھتا ہے تو فوراً جس کی لاٹھی اس کی بھینس کی شکل میں چانکیہ سامنے آ جاتا ہے۔ چندر گپت موریہ نے چانکیہ کی مدد سے ہندوستان میں پہلی وسیع اور مستحکم سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس سلطنت کی سرحدیں شمالی ہندوستان کے شہر پاٹلی پتر یعنی پٹنہ سے کابل، کابل سے ہرات اور ہرات سے بنگال تک پھیلی تھی۔ چندر گپت ہندوستان کا پہلا راجہ تھا جس کا سکہ بحیرہ عرب سے خلیج بنگال تک چلتا تھا۔ چانکیہ اس کا مشیر خاص تھا۔ وہ چندر گپت کی زندگی میں پوری طرح رچ بس چکا تھا۔ چانکیہ نے اس کے لیے ایک کتاب لکھی، تاریخ اس کتاب کو ارتھ شاستر کہتی ہے۔ یہ کتاب حکومت کاری کی قدیم ترین دستاویز ہے، جس میں چانکیہ نے راجہ کے حرم سے لے کر سماجی جرم تک زندگی کے ہر زاویے پر حکمرانوں کی رہنمائی فرمائی۔ چندر گپت موریہ 296 قبل مسیح میں سورگ باش ہو گیا اور چانکیہ بھی مر گیا، لیکن یہ دونوں اپنے پیچھے حکومت کاری کا ایک ایسا ماڈل چھوڑ گئے جسے ہندوستان کے ہر ہندو راجے نے اپنایا اور کامیابی حاصل کی۔ ارتھ شاستر، چانکیہ اور چندر گپت موریہ ہندو نفسیات کی اصلی اور سچی تصویریں ہیں۔ کوئی بھی شخص ان تینوں کے مطالعے کے بغیر ہندوستان کے ہندوؤں کو سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی ہندو سلطنت کو۔ تقسیم ہند کے بعد جواہر لال نہرو بھارت کے پہلے وزیر اعظم تھے جو چانکیہ کو اپنا روحانی گرو کہتے تھے۔ وہ شروع میں چانکیہ کے کلمی نام سے اخبارات میں کالم بھی لکھتے رہے تھے۔ 1947-48 میں جب بھارت کی فارن پالیسی کے تعین کا مرحلہ آیا تو نہرو نے ارتھ شاستر کا ایک فقرہ لے کر اپنے دفتر خارجہ کے حوالے کر دیا۔ یہ فقرہ تھا، ہمسایہ دشمن ہوتا ہے لیکن ہمسایہ کا ہمسایہ دوست۔ اس دن سے چانکیہ کا یہ فلسفہ بھارت کی فارن پالیسی بن گیا۔ اس لیے شاید دہلی کے ڈپلومیٹک انکلیو کا نام چانکیہ پوری ہے اور مین بلیوارڈ کوٹلیا مارگ کہلاتا ہے۔ بہرحال یہ بھارت کی فارن پالیسی ہے۔ بھارت نے ہر دور میں ہمسائے کو اپنا دشمن اور ہمسائے کے ہمسائے کو اپنا دوست سمجھا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، بھارت نے چین کو ہمیشہ اپنا دشمن جانا اور روس کو دوست۔ پاکستان اس کا دشمن ہے اور افغانستان دوست۔ نیپال، برما، سری لنکا، بھوٹان، مالدیپ اور بنگلہ دیش کے ساتھ پولیس مین جیسا سلوک کرتا ہے اور کوریا، تھائی لینڈ، فلپائن، سنگاپور اور جاپان سے دوستی کی پنگیں بھراتا ہے۔ آپ کو بھارت کی ساری فارن پالیسی اس فلسفے پر استوار دکھائی دے گی۔ بھارت صرف فارن پالیسی میں چانکیہ کا معتقد نہیں، بلکہ وہ آریہ کبھی غلام نہیں رہ سکتا کے فلسفے کے تحت سپر پاور کے خواب بھی دیکھتا ہے۔ ہندوستان ماں ہے اور ماں تقسیم نہیں ہو سکتی کہ نظریے کے تحت اکھنڈ بھارت کی خواہش بھی رکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے دشمن کو قتل نہ کرو، اس کی جڑوں میں گرم پانی ڈال دو۔ ناظرین، میں ہوں عبدالغفور رحمانی۔ دوران مطالعہ بہت اچھی اچھی تحریریں پڑھنے کو ملتی ہیں جو میرا دل کرتا ہے آپ سے بھی شیئر کروں۔ آپ کو اگر یہ میری کاوش اچھی لگے تو میرے یوٹیوب چینل ہسٹری ود رحمانی کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو لائک کریں اور اگر مناسب سمجھیں تو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں۔ شکریہ۔